شوگر کے مریض کے پیروں کی انگلیاں آگے سے سن ہو رہی ہوتی ہیں اور تلوے درد کر رہے ہوتے ہیں، تلووں میں جلن رہتی ہے، پاؤں درد کرتے ہیں، ایڑیاں درد کرتی ہیں اور بس اوقات ہڈی اندر سے درد کرتی ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں نا شوگر والے مریضوں کے لیے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگلا سوال جو مجھے واٹس ایپ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شوگر کی وجہ سے پاؤں سن ہو گئے ہیں، پلیز کوئی علاج بتائیں۔ یہ ایسا کیس ہے کہ عموماً شوگر کے مریضوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی میں اپنے بزرگوں کو، اپنے احباب کو اس کا حل بتاتا ہوں اور اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میری باتیں کئی احباب سنیں گے اور حیران بھی ہوں گے، لیکن ان کو حیران ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جب میرے مشورے سے آپ احباب کو فائدہ ہو گیا تو پھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہ حیرانی اس وقت ہوگی کہ جب تک آپ نے میری بتائی ہوئی چیزیں، میرے بتائے ہوئے نسخے کو استعمال نہیں کیا۔ آپ استعمال کریں، آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ جب آپ کو فائدہ ہو گیا تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ اور آپ اپنی غذا کی روٹین اس طرح بنائیں، میں آپ کو ایک شیڈول دیتا ہوں، آپ اس کے مطابق چلیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے جو پاؤں درد کرتے ہیں یا پاؤں سن ہو جاتے ہیں، شوگر کے مریض کے پیروں کی انگلیاں آگے سے سن ہو رہی ہوتی ہیں اور تلوے درد کر رہے ہوتے ہیں، تلووں میں جلن رہتی ہے، پاؤں درد کرتے ہیں، ایڑیاں درد کرتی ہیں اور بس اوقات ہڈی اندر سے درد کرتی ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں نا شوگر والے مریضوں کے لیے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1، صبح جو ناشتہ ہے نا، ناشتہ دیسی مرغی کے انڈے 2 یا 3 عدد، 3 انڈے لیں تو بہت اچھا، 4 بھی ہو سکتے ہیں ورنہ 3 تو ہونا۔ 3 انڈے دیسی مرغی کے دیسی گھی یا زیتون کے تیل میں میٹھے بنانے ہیں، میٹھے بنا لیں اور اس کے ساتھ روٹی نہیں کھانی آپ نے۔ اگر روٹی کھائیں گے تو پھر پرابلم ہوگی، روٹی نہیں کھانی، صرف دیسی مرغی کے انڈے 2 یا 3، جہاں تک آپ کو ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے، یہ ناشتے میں لیں۔ اور آپ نے دوپہر تک گزارا کرنا ہے، روٹی نہیں کھانی۔ دوپہر کو کشمش اور بادام، آدھ پاؤ کشمش، آدھ پاؤ بادام، یہ آپ نے کھانے ہیں۔ اگر تو آپ کو قبض رہتا ہے تو بادام کے چھلکے اتارنے ہیں، اس کے وائٹ مغز جو ہے نا، وائٹ حصہ یہ حاصل کرنا ہے، چھلکا اتار دیں کیونکہ چھلکا قابض ہوتا ہے۔ اگر قبض نہیں ہے تو سوکھے بادام بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ آدھ پاؤ کشمش، آدھ پاؤ بادام، یہ آپ نے کھانے ہیں۔ روٹی پھر بھی نہیں کھانی ہے، روٹی کی جگہ پر کشمش اور بادام یہ چیز کھانی ہے، دونوں چیزیں آدھ پاؤ، جتنا بھی آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں کھائیں۔ اور شام کے وقت آپ نے بکرے کا گوشت یا دیسی مرغ کا گوشت یہ کھانا ہے۔ سالن پھیکا نہ ہو، سالن کے ساتھ پھر آپ کو اب تک بھوک خوب لگی ہوگی، آپ روٹی بھی کھائیں، روٹی کھائیں، تسلی سے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں اور یہ عمل آپ شروع کر دیں۔ صرف 3 دن کے اندر، بلکہ میں کہوں گا 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو اچھا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ مسلسل استعمال کریں، 7 دن کے بعد اپنی طبیعت کو دیکھ لیں، آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ نسخہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں نا تو یقین جانیں، اگر آپ 20,000 کی بھی میڈیسن کھا لیں آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملیں گے جو رزلٹ میرے بتائے ہوئے اس ڈائٹ پلان سے آپ کو میسر ہو سکتے ہیں۔ ابتدا میں آپ حیران ہوں گے، صبح ناشتے میں میٹھا انڈا، مجھے تو شوگر ہے، کشمش بادام دوپہر کو کھانی ہے، کشمش میٹھی ہے، میری شوگر نہ ہائی ہو جائے۔ آپ کو یہ چیزیں پریشان کریں گی، آپ حیران ہوں گے کہ یہ چیزیں حکیم صاحب کیوں بتا رہے ہیں، ہمیں تو شوگر ہے۔
اسی مرنا ہے کھا کے, ساڑھا بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا. او بھائی میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں, آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں. جب آپ کو اچھا رزلٹ ملے, آپ کے مسائل حل ہوں, تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ جب استعمال کریں گے. اور اس کے علاوہ ہاتھ کا سون ہو جانا, جسم کا کھچاؤ, طبیعت میں کمزوری, نکاہت اور نسیان کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے. شوگر کے مریض جب چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں نا, یادداشت ان کی کمزور ہو جاتی ہے نا, اس کے لیے یہ بہت بڑا فارمولہ ہے. کیونکہ یہ ڈائٹ پلان جو ہے نا, یہ شوگر پیشنٹ کے لیے اس کے امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ 1000 حصے بہتر ہے دوائیوں کی نسبت. آپ کی بہت ساری دوائیاں چھوٹ جائیں گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جب آدھ پاؤ کشمش کھانی ہے روزانہ دوپہر کے وقت, تو آپ ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ میری شوگر بڑھ جائے گی, پتہ نہیں کیا ہوگا, کشمش گرم ہوگی, حکیم صاحب گرم چیزیں کیوں کھلا رہے ہیں؟ اور بھائی گرم چیزیں ہم کشمش کھلاتے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے, مریضوں کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, لوجک. لیکن کشمش سے کئی گنا زیادہ اگر کوئی میڈیسن کھلا دے, وہ آپ کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا آپ کھا جاتے ہیں. میڈیسن, لوگ گرم میڈیسن کھانا پسند کر لیتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تو گرم ہے, وہ ان کو کھلا دی جاتی ہے. معالجوں کو پتہ ہوتا ہے, ڈاکٹروں حکیموں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی اندر جا کے گرمی پیدا کرے, اور کرتی بھی ہے. مریض وہ کھا لیتے ہیں تو مریضوں کو پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر ان کو بتا دیا جائے نا کہ کشمش کھائیں, انڈے کھائیں, وہ کہتے ہیں ایڈے گرم مینو تو یہ موافق ہی نہیں آن گے. اس تو کئی گنا زیادہ خطرناک دوائیاں کھلا دی جائیں, وہ شوق سے کھا لی جائے بولے پان میں آ کر. بہرحال یہ ہے کہ کشمش کی حرارت, بادام کی حرارت, انڈے اور گوشت کی حرارت سے آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کے امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا. اور اگلی بات یہ ہے کہ کئی احباب کہیں گے کشمش بھی میٹھی, صبح انڈے بھی میٹھے کھانے ہیں, تو اس سے تو شوگر بڑھ جائے گی. آپ کر کے تو دیکھیں ذرا. کشمش یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر حرارت وافر میں, یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا, ساری حرارت پیدا کرنے والی ہیں. دل, دماغ, جگر کو ایکٹیو رکھیں گے, خون کو انہوں نے گرم کر کے رکھنا ہے. جب جسم کے اندر حرارت غریزی, قوت مدافعت بڑی رہے گی تو پھر مرض دبا رہے گا. اور یہ چیزیں جب آپ نے کھانی ہے نا, تو پھر آپ نے اپنے بستر پر نہیں بیٹھے رہنا, اٹھ کے چلیں پھریں, کام کریں, اپنے روٹین کے مطابق اپنے ورکوں کو کریں. اگر آپ کے ذمے کوئی کام نہیں ہے تو آپ کم از کم واک کریں. یہ طاقت والی چیزیں کھا کر آپ نے بیٹھنا نہیں ہے, پھر ان کو ہضم کرنا ہے, چلنا پھرنا ہے. اتنا چلیں پھریں کہ حتیٰ کہ آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جائے. پسینہ آنا چاہیے اور آپ کی روٹین ہونی چاہیے. اگر ایک دن چلنے سے آپ کو, واک کرنے سے آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. کل واک کریں گے, پرسوں واک کریں گے, ایسا روٹین بنائیں واک کرنے کی. اور یاد رکھیں کہ واک اتنی کرنی ہے کہ جتنی طبیعت اجازت دے. اپنے آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا, اپنے آپ پر سختی نہیں کرنی, لو جی میں نے اتنا چلنا ہے. نہیں, جہاں تک طبیعت اجازت دے وہاں تک آپ چلیں. مثلاً آدھا کلومیٹر آپ چلے ہیں نا, تو اگلے دن اس سے زیادہ کر لیں. اگر اتنا بھی نہیں چلا جائے, 1 ایکڑ فاصلہ آپ کر کے آ گئے ہیں, تو اگر وہاں پر آپ کو سانس چڑھ گیا نا, تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے, آپ واپس آ جائیں. اس سے بھی اگر کم چلنے پر آپ کی طبیعت جواب دے رہی ہے تو آپ واپس آ جائیں. یعنی واک کریں اپنی طبیعت کے مطابق, اپنے آپ پر زیادتی نہ کریں. جب آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم آپ کو یہ کہہ رہا ہے, نہ بھئی مجھے نہ تھکا, میرے پر زیادتی نہ کر. اس کے بعد اگر آپ نے اپنے جسم پر زیادتی کی تو پھر جسم تھکاوٹ زیادہ محسوس کرے گا, پریشانی آپ کو زیادہ ہوگی. جب آپ کو تھکاوٹ ہونے لگے تو فوراً
واک بند کر لیں، وہاں پر سمجھ لیں، بلا شبہ نشانی لگا لیں کہ یہاں تک آج میں نے واک کی ہے، اگلے دن اس سے چند قدم اور آگے لے کر جائیں، اس سے اگلے دن روز اپنی واک کو بڑھاتے رہیں اور اپنا ڈائٹ پلان یہ رکھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس کے ساتھ ہمارا جو شوگر کا جو فارمولہ ہے، جو کورس ہے، وہ اگر ساتھ شروع کر لیں تو پھر یاد رکھیں آپ کا شوگر لیول جو ہے نا وہ بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔